بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی بات بڑی ضروری ہے، بڑی غور سے سننے والی ہے۔ سب کام چھوڑ کر اس بات کو بڑا ضروری سمجھنا ہے اور اس پر پھر انالیسس بھی کرنا ہے کہ کس حد تک معاملات یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ فیملیوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ساریاں فیملیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سارے گھر آپس میں نفرت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، افراتفری بن جاتی ہے۔ ایک ماں کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں یا میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا بندہ ہوتا ہے شیطانی ذہن والا، وہ ان کے درمیان حائل ہو کر ان کو آپس میں نفرتیں بھر دیتا ہے اور گھر برباد کر دیتا ہے، اور اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو اس کو اپنے گھر کے اندر سکون سے رہنا ان کو وہ پسند نہیں آتا۔ جب کسی کے بچے پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، خوش اسلوبی سے میاں بیوی آپس میں رہتے ہوں، تو ان کو بڑی جلن ہوتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں عورتیں بھی انوالو ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں ناراض ہو جائیں اور آپس میں یہ لڑائی جھگڑا کریں، ان کے گھر کے اندر افراتفری کا سما ہو۔ یہ کچھ ایسے شیطانی لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گھر کے معاملات تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عزت محلے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک آج کا اہم ٹاپک ہے۔ تو ناظرین، یہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ بندہ پہلے تو ٹریس کیا جائے کہ کون بندہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر امن ختم ہے، میاں بیوی کی محبت ختم ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کو اجاڑنے والے کچھ باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ اکثریت اپنے گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں کی اکثریت ہے۔ عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں جو گھروں کو برباد کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ حسد ہے، بغض ہے۔ ان کو اچھا نہیں لگتا میاں بیوی اگر آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، تو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب سی آگ لگ جاتی ہے۔ اگر بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر بھی یہی کنڈیشن ہو جاتی ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بہن اور بھائی کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ گھروں کے اندر بد نظمی پیدا کرتے ہیں، گھر برباد کرتے ہیں اور یہاں تک کہ عزت ختم کر دیتے ہیں۔ تو جس بندے کی عزت ہی نہ ہو وہ گھر کسی کام کا نہیں۔ اس دنیا کے اندر جینے کے لیے عزت کا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے، اپنے معاشرے اور محلے کے اندر رہنے کے لیے عزت کا ہونا ضروری ہے۔ جس بندے کی عزت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کی اس معاشرے کے اندر رسپیکٹ اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بندہ نفرت پیدا کرتا ہے یا گھر کے اندر کوئی بندہ ایسے معاملات پیدا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جائے، کئی بندوں کا تو پتہ ہوتا ہے، عورتوں کا، مردوں کا، کہ یہ عمل کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا، وہ بالکل پس پردہ پیٹھ کے پیچھے چھرا گھومتے ہیں، اور وہ مختلف قسم کے جادو وغیرہ یا نظر بد اس قسم کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن گھر کے اندر ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر نفرتیں بھرتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے گھروں کے اندر بے سکونی پیدا ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک رات کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر اس کائنات کے اندر آپ کا کوئی دشمن ہو، رشتہ داروں میں سے یا رشتہ دار نہ ہو تب بھی، کوئی بھی ہو، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔
وظیفہ کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں یہ التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جس بندے کا آپ کو پتہ ہو وہ تو ٹھیک ہے، اگر پتہ نہیں تو اپنے رب کے سامنے آج رات کر لیں، کل رات کر لیں، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ وہ بندہ آپ کا دشمن اپنی موت خود مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اس کو اتنی ہوش نہیں رہے گی کہ وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی انٹرفیئر کرے، کسی قسم کے معاملات میں آپ کے گھر کے اندر وہ مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ اتنا طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا، بڑا غور سے سننے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ وضو کر لیں تو اس کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سے جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، جو شیطانی غلبہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ ہوں گے یا آپ کا اللہ ہوگا، تو آپ نے پھر جب یہ پڑھ لینا ہے تو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد میرے رب کے 2 نام ہیں، یا جبار یا قہار۔ اس کی آپ نے ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے، 100 دانوں والی۔ جب آپ پڑھ لیں، اس کے بعد اگر کسی عورت کا یا کوئی مرد کا آپ کو شک ہو کہ اس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو اس کا نام لے کر اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے آنکھیں بند رکھنی ہے اور اس کے اوپر پھونک مار دینا ہے، چہرہ تصور ذہن میں رکھ کے اس کے چہرہ سامنے رکھ کے، اور اس کے بعد اپنے رب کے سامنے دعا مانگنی ہے کہ میرے اللہ، آپ کے اس 2 ناموں کے صدقے اور درود پاک کے صدقے، یا اللہ اس بندے کو ہمارے گھر سے دور کر دے اور اس کو اپنی موت مار دے۔ ہم محبت میں رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ نفرت پیدا کر رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اگر پتہ ہے نام کا تو نام لے لو، نہیں پتہ تو اگر نامعلوم بندہ ہے تو اس کے متعلق بھی اپنے اللہ کو بتاؤ۔ آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے اس عمل کو 1 رات بھی کرنا ہے، دوسری بھی، تیسری بھی، 1 ہفتہ پورا آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر وہ بندہ آپ کا نیست و نابود ہو جائے گا، وہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، اور ایسی بیماری یا ایسی مصیبت میں گرفتار ہوگا کہ وہ آپ کا پیچھا چھوڑ جائے گا، اس کو اپنی پڑ دے گی۔ ناظرین، اس عمل کی میں اجازت بھی دیتا ہوں۔ جو نئے لوگ ہیں وہ اپنا نام لکھیں اور اپنے والدہ کا نام لکھیں۔ اگر ادھر سے میں رپلائی کر کے اجازت نہ بھی دوں تو سمجھ لینا کہ اجازت ہو چکی ہے، میں وہ چیک کر کے دے دیتا ہوں شام سے پہلے، ٹھیک ہے جی، عشاء سے پہلے اس عمل کو کریں۔ اور جن گھروں کے اندر یہ مسائل ہیں، کوئی ایسی آپ کی دوست ہے، لڑکا ہے کوئی گھروں کے اندر، تو ان کو یہ ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی گھر اس مصیبت سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔